ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں. ماضی کے انتظامات اور اب کے انتظامات فرق بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ٹیم کام کس طریقے سے کر رہی ہے اور بہتری کے امکانات کیسے ہیں؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بابر صاحب دین صاحب نے. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بابر صاحب اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماضی کی نسبت حال کی کارکردگی کس حد تک مختلف ہے، کس حد تک مثبت ہے، اور کس حد تک مثبت کرنے کے مواقع جو ہیں وہ بھی اور آگے آئیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میری طرف سے جی سب کو عید مبارک بھی، خیر مبارک آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی. اس میں آئی تھنک جو عید کا ایک میجر فرق تھا وہ یہ تھا کہ اس دفعہ جو CM پنجاب کا جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے اس کی SOPs کے تحت نہ صرف لاہور میں بلکہ اب ہمارے پاس لاہور ڈویژن کے جو باقی 3 ڈسٹرکٹس ہیں ننکانہ، قصور اور شیخو پورہ، اس کی بھی ذمہ داریاں تھیں. تو ان سب میں اور باقی پنجاب میں بھی ان SOPs کے تحت جو ہے وہ عید کی تیاری کی گئی. اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں ان کی ڈپلائمنٹ چاند رات سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اسپیشل فیچر جس میں تمام مساجد اور عیدگاہوں کی صفائی، ان کی واشنگ اور پھر لائمنگ ایکٹیویٹی، تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو ایک اچھا صاف ستھرا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے. تو یہ کچھ جگہوں پہ LFC نے خود سے کیا، باقی جگہوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے اس کے مطابق کیا گیا، اور ایک واضح چینج نظر آئی اور لوگوں نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے جس طریقے سے ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا. اچھا بابر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ صبح عید کی نماز کے لیے اٹھے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا عملہ جو ہے وہ گلیوں محلوں میں پانی کا چھڑکاؤ بھی کر رہا تھا، صفائی بھی کر رہا تھا. لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ یہ شکایت بھی ملی کہ عملہ کچھ جگہوں پہ مین روڈز پہ صفائی کر گیا لیکن اندر جو ہے وہ اسی طرح برا رہا. تو کیا اس پہ بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھا آپ نے؟ جی بالکل، ہماری جو ٹیمز ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، مانیٹرنگ ٹیمز ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جو ہے اس میں فزیکل وزٹس بھی ہوتے ہیں. پکچرز کے تھرو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کنٹینر کلیئرنس کتنی ہو رہی ہے، جو سور پوائنٹس ہیں وہ کتنے کلیئر ہو گئے ہیں. تو وہ سارا سسٹم بھی ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. جہاں پہ چونکہ 5000 ٹن سے زیادہ ڈیلی بیسس پہ ویسٹ آتا ہے، جہاں پہ ویسٹ جنریشن اگر روٹین سے ہٹ کے ہو رہی ہو تو وہاں پہ ایکسٹرا ریسورسز لگا کے پھر ان ایریاز کو بھی کلیئر کیے جاتے ہیں. تو اسی لحاظ سے جو ہمیں خود سے بھی معلوم ہے کہ کن ایریاز میں جو سروسز ہیں ان کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور بٹ اوور آل عید کے اوپر سے ہمارا 119 کمپلین سینٹر ہے جس میں اگر کوئی بھی بندہ شکایت اپنی درج کرائے تو سیم ڈے کے اندر اس کی کلیئرنس ہوتی ہے. تو اسی طرح عید پہ بھی ہمیں بابر صاحب یہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں صدقے دل سے کام کر رہے ہوں گے اور چیک اینڈ بیلنس بھی آپ کا ٹھیک ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں، کچھ CCTV ویڈیوز تھی، کچھ اور، کہ وہ جو آپ ورکرز ہوتے ہیں سینیٹری ورکرز، وہ ایک جگہ سے کوڑا اکٹھا کرتے ہیں، اس کی تصویر بناتے ہیں. آپ نے تصویر کا ذکر کیا تو اس پہ سوال ذہن میں ابھرا. وہ تصویر بناتے ہیں، تصویر بنا کے وہ کوڑا جہاں پہ پڑا ہوا ہے وہیں سے اس کو سائڈ پہ پھر وہیں پہ لگا دیتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں، اور ان کے تحت ان کا کام مکمل ہو چکا. تو ایسی شکایات کا آنا ماضی میں وہ کتنا تھا، کتنی بڑی تعداد میں آتی تھیں، یعنی لوگوں کو تیقن کتنا ہوتا تھا، اور اب کتنی آتی ہیں، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے؟ بالکل، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ ایسا سینیٹری ورکر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے بھی، تو جو ہمارے سپروائزری سٹافس ہیں وہ اب بڑے اسٹرینتھن ہو چکے ہیں. ہر UC کے اندر 2 موجود ہیں، پھر ایک چیکنگ ٹیم موجود ہے جو فزیکلی جا کے اس کمپلین کو ویریفائی بھی کرتی ہے. تو ہر وہ کمپلین جو کسی شہری کی طرف سے درج کی جائے اسے ہم شہری سے بھی پوچھتے ہیں، اس کے علاوہ اسے فزیکلی بھی ویریفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر سوشل میڈیا ہمارا وہ بھی بہت ایکٹیو ہے، کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ بھی کمپلین کرے تو اٹ از ریزالوڈ دا سیم ڈے. لیکن اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں. عید الاضحیٰ پہ تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ سخت گرمی کے باوجود آپ نے لاہور کو بدبو سے بچا لیا، اور اب بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی حد تک پہلے کی نسبت بہت حد تک صفائی کا انتظام ٹھیک رہا. تو یہ پورا سال ہی سے سسٹم کو ایسا کر دیں، عید یا تہوار کی بجائے ہر روز کیوں نہیں یہ ہو جاتا؟ بالکل، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں جو نیا اب ستھرا پنجاب پروگرام ہے اس کے تحت جو ریسورسز ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. تو اب آپ کو جیسے لاہور شہر میں بھی ہم دیکھیں تو پہلے جن علاقوں میں ہمیں ویسٹ نظر آتا تھا وہ ان پرابلمس کو بہت میجر حد تک ٹیکل کر لیا گیا ہے. اور اس پروگرام کے تحت اب اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ
جو ویسٹ ہے اس کو ٹائملی کلیکٹ بھی کیا جائے اور اس کو پھر ڈیجیٹلی مانیٹر بھی کیا جائے. تو یہ پروسیس آ گیا ہے, ڈیلی بیسس پہ امپروو ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں فردر امپروومنٹ بھی اس میں نظر آتی رہے گی. اچھا, یہ آپ کا جو پروجیکٹ صاف ستھرا پنجاب والا ہے, اس پروجیکٹ پہ لاگت کتنی بڑی ہے سینٹری ورکرز کے اوپر؟ اس میں تقریباً جی ہماری ہر تحصیل لیول کے اوپر جو ہے ہائرنگ کی گئی ہے. اوور آل پنجاب میں تقریباً 1 لاکھ جابس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس میں کریٹ کی گئی ہیں, اور ایک لارج اسکیل کے اوپر جس میں ڈرائیورز بھی ہیں, ہیلپرز بھی ہیں, سینٹری ورکرز بھی ہیں, ان کا سپروائزری اسٹاف بھی ہے. تو اس پروجیکٹ کو اور یہ ساری نہ صرف یہ جاب کریشن ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اکانومی جو لوکل اکانومیز ہیں ہماری, فیبریکیشن آف مشینری, اس سے ریلیٹڈ ٹائرز, ٹیکسٹائل, ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. تو اس کی اوور آل جو جیسے آپ نے ورکرز کا پوچھا تو 1 لاکھ کے قریب ٹوٹل ورکرز ہیں یا جاب ہیں جو کہ کریٹ کی گئی. تو اب آنے والے دنوں میں ہم سمجھ لیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاف ستھرا پنجاب جو حکومت کا ایک منصوبہ ہے, اس میں واقعی صاف ستھرا پنجاب ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل. اس میں چونکہ اب پورے پنجاب میں کانٹریکٹرز کی ڈپلائمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے, اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے اپنے ایریا کو سمجھنے میں, اس ایریا میں ریسورسز کو ڈپلوائے کرنے میں, اور اب چونکہ ان کو 3 مہینے ہو گئے ہیں میجورٹی ایریاز میں, تو وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو آپریشنل ایفیشنسی ہے وہ بھی ستھرا پنجاب کے تمام پارٹنرز کی وہ بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے. مطلب ہم یہ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ ریسورس ڈپلائمنٹ امپروو ہو رہی ہے, ایفیشنسی امپروو ہو رہی ہے, جو شکایات ہیں ان کی